ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلمة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مدعی گو برو ونکتب حافظ مفروش مدعی گو برو ونکتب حافظ مفروش کل کے معنی زبانی و بیانی دارد بنمائی بصاحب نظر گوہر خدرا عیسیٰ نتوا گشت بتصدیق خر چند اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد احمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ اللهم صل وسلم على سيد الرسل والنبيين سيد الأولياء والمتقين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية وشموس اليقين ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتدى من المفسرين والمحدثين وفقهاء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين پاکستان جب بن رہا تھا اور پاکستان بننے کی باتیں ہوتی تھی تو اس طرح کے ایک علیحدہ ملک ہوگا، اس میں مسلمانوں کی بالادستی ہوگی اور سارا نظام اسلام کے مطابق ہوگا، بلکہ یہاں تک ہوتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کی تشریح، توضیح اور اس کے آئین اور قانون کے نفاذ کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان بنا کس طرح بنا؟ ایک ملک وجود میں آیا یا مسلمانوں کو اپنے خون، اپنی زندگی، اپنی نسل، اپنے تمام عزت و آبرو سے ہاتھ دھونا پڑا، اور وہ لوگ
جو ایک مقتدر قوم سمجھی جاتی تھی اور جن کی 700 سال حکومت ہندوستان پر رہی تھی، انہیں ہندوستان میں اقل قلیل چھوٹی سی جماعت اور ان کے خلاف ہندوؤں کو اور بددینوں کو ان سے لڑنے کا ایک قانونی حق دے دیا گیا۔ ملک بنانا دو طریقے سے ہے، ایک تو اسلام کی بالادستی کے لیے۔ اسلامی ملک ہمیشہ جب قائم ہوتے ہیں تو اسلام کی بالادستی قائم ہوتی ہے۔ اسلام میں عدل ہے، انصاف ہے، اظہار رائے کے حق کی صلاحیت ہے اور اپنے مکینوں کا دیکھ بھال ہے۔ وہ مکین مسلم ہو یا غیر مسلم، وہ انسان ہو یا حیوان ہو، لیکن اس کو رہنے کا حق دیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں اس کو پیش آنے والی دقتیں اور دشواریاں آسان کی جاتی ہیں۔ اس طرح کا ایک ملک بنانا یہ نظریہ تھا اور اس کے لیے پاکستان وجود میں آیا ہے۔ یہ نظریہ درست تھا یا اس میں کوئی سقم تھا، یہ اس وقت کے کار پردازوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھا۔ ایک نظریہ اس کے مقابلے میں تھا اور انہوں نے کہا نہیں، انگریز ہٹ جائے، اور انگریز کے ہٹنے کے بعد جو سابقہ صورتحال تھی یعنی مسلمانوں کی حکومت وہ بحال ہوگی۔ انہیں کہا گیا کہ اب ہندوؤں میں شعور پیدا ہوا ہے، وہ مسلمانوں سے لڑنے لگے ہیں، یہاں امن قائم نہیں ہو سکے گا، اور گویا یہ تاثر دیا گیا کہ اب یہاں مسلمانوں کی زندگی خطرے میں ہوگی۔ اس وقت کے ان اکابر اور بزرگوں نے کہا کہ ہماری یہاں مساجد ہے، آبادی ہے، نسل ہے، مدارس ہے، یہ ملک 1300 سال سے ہمارا رہا ہے، اس سے جانا اور اسے چھوڑنا یہ ہماری روح کے خلاف ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے، وہ بھی اپنے اس کہنے میں سچے تھے، ان میں اخلاص تھا۔ اللہ رب العالمین نے ایک ملک اسلام کے نام پر، پاکستان کے نام پر موجود فرمایا اور کسی درجے میں اس کا وجود تسلیم کیا گیا۔ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے اور اپنے ملک سے محبت کرنا اور اس سے ہمدردی کرنا یہ ایمانیات میں سے ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے کافر کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اپنے ملک کا دشمن ہوتا ہے۔ یخربون بیوتہم بأیدیہم، یہ اپنے ہاتھوں اپنا گھر یعنی اپنا ملک ویران کرتے ہیں۔ تو آیت سے پتہ چلا کہ مسلمان کبھی بھی اپنے ملک اور وطن اور اپنے گھر کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلامی تقاضے کی خلاف ورزی ہے کہ کوئی اپنے ملک کو برا کہے۔ ایک ملک اس عنوان کا بنے یا نہ بنے، ابتدا میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک مسجد بننے لگے تو کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں مناسب نہیں ہے، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آبادی سے دور ہے، اور کئی وجوہ بیچ میں۔ مسلمان جب بھی بات کرتا ہے دین کے مطابق کرتا ہے، مسلمان اپنی دنیا کے باتوں میں بھی دین سے نہیں نکل سکتا،
تو دین کی بات میں وہ دین سے کیسے نکلے گا؟ مسجد بنے اور نہ بنے یہ دونوں دینی مسئلہ ہے۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، مسجد ہونا چاہیے، شدید ضرورت ہے، اسلامی تقاضا ہے، ہم مسلمان ہیں، اور بن گئی۔ قرآن کریم سورۃ کہف میں ہے کہ وہ اصحاب کہف بزرگ جو 309 سال بعد زندہ ہو کر کے شہر آئے تھے، اور پھر وہ دوبارہ اس پہاڑ میں اور اس غار میں غائب ہو رہے تھے، تو قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جن لوگوں کی اکثریت تھی جو غالب آئے، انہوں نے کہا ہم ان کی یاد میں یہاں ایک مسجد بنائیں گے۔ کسی گزرے ہوئے بزرگ ولی نبی، والدین، اساتذہ اور مشائخ کے ساتھ آنے والے لوگ بہت احسانات کر سکتے، نیکیاں کر سکتے، ہر احسان اور نیکی کا اثر ان تک پہنچے گا۔ اسی طرح پسماندگان اگر غلط کام کرے، برا کرے، قبریں پختہ بنائے، گنبد بنوائے، خلاف شرع کام کرے، اس کا ان بزرگوں اور نیک روحوں کو صدمہ پہنچ جائے گا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں بڑے اعمال میں سے ایک عمل مسجد بنانا ہے۔ مسجد کی جب دینی ضرورت ہو تو اس کے برابر اس وقت کوئی نیکی نہیں ہوتی، ہر نیکی اس کے بعد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے اسلام کو جو نشر کیا ہے تو مسجد حرام سے، بنیاد کعبہ شریف ہے، وہ ایک مسجد ہے، شان اس کی نرالی، کام بہت زیادہ ہے اس میں۔ کعبہ را ہر دم تجلی برفزود، عید اخلاصات ابراہیم عبود۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ کعبے میں جو ہر وقت خدا کی تجلیاں اتر رہی ہیں، 24 گھنٹے میں 24,000 تجلیات آتی ہیں، اور وہاں سے پھر پورے جہان کی مساجد میں بڑھ رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کی برکت ہے، ایک مسجد ایسی بنی۔ مسلمان جب مکہ مکرمہ میں بہت مغلوب اور پریشان تھے، اور ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ مسجد حرام میں آ کے نماز پڑھے، مشرکین انہیں تنگ کرتے تھے۔ اس وقت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد بنائی تھی۔ بخاری میں ہے فابتنا ابوبکر مسجدا بفناء دارہ، ابوبکر نے اپنے گھر کے سامنے جو جگہ دی وہاں ایک مسجد بنائی۔ تو مکہ مکرمہ میں ہمارے رسول اور وحی اور شریعت آنے کے بعد جو پہلی مسجد بنی ہے وہ ابوبکر صدیق نے بنائی۔ یہ شرف اور بزرگی بھی اللہ نے ابوبکر کو دی کہ پہلی مسجد بھی انہوں نے بنائی۔ اور اس مسجد کے بارے میں بخاری میں ہے کہ ابوبکر صدیق نماز پڑھ کر کے قرآن پڑھتے تھے، اور پھر قرآن مجید کی ان آیات کا کھڑے ہو کر ترجمہ کرتے تھے، تفسیر کرتے تھے۔ تو فاجتمع نساء المشرکین وذراریہم، مشرکین کی عورتیں اور بچے اکٹھے ہو جاتے۔ ابوبکر بہت حسین و صوت تھے، جمیل الشیم تھے، بلند کردار و گفتار کے مالک تھے۔ فافضى ذلك اشراف قریش من المشرکین، مشرکین کے وڈیروں کو، چودھریوں کو، نوابوں کو، متمولین کو یہ بات بری لگی کہ ہمارے لوگ اس شخص کے درس سے متاثر ہو رہے ہیں۔
انہوں نے ابوبکر صدیق پر اتنا دباؤ ڈالا کہ آپ آواز بند کر دے، آپ کی آواز ہمارے گھروں تک آ رہی ہے۔ آج کل جو کہتے ہیں لاؤڈ اسپیکر پر پابندی، یہ مشرکین کی سنت پر مشرکین کی اولاد چل رہی ہے۔ یہ پابندی کہنے والے اور پابندی کے حق میں فتوے دینے والے یہ خاص گروہ ہے، خاص گروہ ہے جو بغیر عقل اور علم کے دارالفتاؤں سے فتوے صادر کرتے ہیں۔ یہ دیکھے بغیر کہ اس فتوے کا اسلام پر کیا اثر ہے۔ میں نے اس قسم کے ناعاقبت اندیشوں کے خلاف آج سے 20-22 سال پہلے ایک رسالہ لکھا تھا، اور اس کا عنوان ہے پیغام مسرت، اور اس میں اس مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ لاؤڈ سپیکر پر اسلامی تقریر اور بیان، درس قرآن اور حدیث فقہ، اس پر پابندی غیر شرعی، غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر عرفی کیفیت۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اس وقت سے لے کے آج تک ہمارے 22 لاؤڈ سپیکروں پر پابندی لگانے والا مانے جنا نہیں۔ اور وہ رسالہ ایک خاص طریقے سے وزیر اعلیٰ کو پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی دے اور دشمنوں کے شر سے بچائے، تو اس نے تمام لوگوں کو فوراً چیف سیکرٹری سندھ کو حکم نامہ جاری کیا کہ خلاف شرع قانون میں پاکستان کا بھی نہیں مانتا، اور تمام SSPs کو کہو کہ جو پابندی لگی ہے وہ ہٹاؤ۔ یہ اللہ کا احسان اور فضل ہے۔ ہم تو خالی جمعے سے پہلے کچھ باتیں کرتے ہیں، اور جو لمبی چوڑی تقریروں کا دور ہمارا گزر گیا وہ ہم نے بہت کیے، لیکن مسئلہ اپنے لیے نہیں ہوتا، تمام امت کے لیے ہوتا ہے۔ مسئلہ صرف میرا اور میری مسجد کا نہیں، تمام مسلمانوں کی مساجد کا اور ہمارا ایک مسئلہ ہے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر، والحمدللہ علی حاذا۔ یہ درمیان میں مسئلے آ رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق پر پابندی لگائی کہ آپ درس نہ دیں، آپ کے درس کی آواز باہر آ رہی ہے اور ہمیں نقصان پہنچتا ہے بہت شدید، کیونکہ ان کے ہاں لوگ دین سے متاثر ہو رہے تھے۔ آج بھی جو لوگ کہتے ہیں وہ علماء کے دینی بیانات کی قوت اور سحر انگیز انقلابی ادا سے خوفزدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے، علماء ہوتے وہی ہیں جو باطل کے ٹکر میں ہو، باطل کے ہمگیر اور ہمرائے وہ علماء نہیں ہوتے۔ جیسے آپ بازاروں میں جگہ جگہ بورڈ لگاتے ہیں، نقالوں سے ہوشیار رہیے، نقال کپڑے بھی بیچتے غلط، اناج بھی بیچتے 2 نمبر، ہر چیز خطرے والی ہے۔ وہ پٹیاں آتی ہیں نا شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو جو صحیح پٹی ہوتی ہے وہ صحیح رپورٹ دیتی ہے، اس جیسی پٹی آئی اور اس کو ڈالا مشین میں تو خون کی رپورٹ آئی کہ 40، ماشاءاللہ بہت اچھے ہو گئے، صحت ہی قائم دائم ہو گئے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ پٹی جھوٹی ہے، یہ کہیں سے غلط جگہ سے لائے، دوسری صحیح پٹی ڈالو تو 300 سے اوپر۔ اب دیکھو کتنا فرق ہے دونوں باتوں میں۔ اس کو صحیح سمجھ کر کوئی بدپریزی کرے تو موت ہے۔ نقال اپنے غرض اور اپنی کمائی کے درپے ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی کی عزت، کسی کے سکون کے قائل نہیں ہوتے۔ استغفر اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ درس بند کر دیں، آپ کی آواز بڑی ہے، باہر آتی ہے۔ آواز کا باہر جانا اور لوگوں تک پہنچنا جبکہ دین ہو اور دین کی ضرورت شدید ہے،
یہ قدرت کا کرشمہ ہے. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کام کاج میں لگے تھے، اخیر میں آئے، ان کو خیمہ دور مل گیا. جب حضرت سفید اونٹنی پر کھڑے ہو کر کے خطاب فرمانے لگے تو ایسا زبردست خطاب تھا کہ انس کہتے ہیں فَكَأَنَّمَا يُخَاطِبُنِي، حضرت کی آواز ایسی جیسے مجھ سے خطاب کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کا آواز، آپ کی ادا، آپ کی تحریک، آپ کے ذریعے وحی اور آپ کو آنے والی وحی پوری دنیا تک پہنچائیں گے. اللہ اکبر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے دن میں پتہ نہیں تھا کہ ابو موسیٰ اشعری اور ان کے قبیلے کے لوگ کہاں کہاں ہیں. رات کو جب وہ تلاوت شروع کر دیتے ہیں تو ان کی بہترین آواز اور تلاوت سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ خیمے کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں اور یہ آواز کہاں کہاں سے آ رہی ہے. حضرت نے انہیں نہیں کھلایا کہ ایسا پڑھو، یہاں لوگ رہتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی. حضرت عمر نے فجر کی نماز کے لیے اللہ اکبر کیا. تعجب ہے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مدینہ منورہ سے 4 میل دور ایک منڈی ہے بلات، اب تو مدینہ کی مسجد میں شامل ہے. کام میں وہاں پہنچا ہوا تھا، جب اللہ اکبر سنا میں نے تو واپس آ گیا. گھر گیا، وضو کیا، سنت پڑھی اور واپس آیا اور حضرت عمر کی پہلی رکعت مل گئی، کیونکہ حضرت عمر نے پہلی رکعت میں مکمل سورۃ یاسین پڑھی. اور ساتھ کہتے ہیں میں پورے آیات کے ساتھ چل رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رکعت فوت ہو جائے. اماموں نے بھی جاپانی نمازیں شروع کی ہوئی ہے بھی سورۃ عورت آتی نہیں ہے، کیونکہ بہت زمانوں سے مسافرانہ نمازیں پڑھاتے ہیں. اللہ اکبر. اور حدیث میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی سے کہا کہ رات کو آپ جو تہجد میں سورتیں پڑھتی ہے میں کعبے کے دروازے میں سن رہا ہوں. قریب کرتا آواز آتی ہے. زبان اتنی عمارات ایسی دیواریں تو نہیں، رکاوٹ ہے. اس پر میں نے تفصیلی کلام کیا ہے، پیغام مسرت چھپا ہوا ہے، شائع ہے. اہل علموں نے الحمدللہ بطور ہتھیار کے استعمال کیا ہے. ہم بدعتیوں کی طرح اور رافضیوں کی طرح موقع بے موقع گانا بازی اور دین بدنام کرنے کے قائل نہیں ہے. اس کا رد بھی اس پہ کیا ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے. لیکن جن اوقات میں مسلمان دین سنتے ہیں اور جن اوقات میں ان کو دین پہنچایا جا سکتا ہے ان پر ناحق پابندیاں لگانا یہ ٹھیک بات نہیں، نامناسب بات ہے. آج اس پر کلام نہیں کرنا، یہ تو مثال بیچ میں آئی. ابو بکر سے کہا آپ درس بند کر دیں، ابو بکر نے کہا درس نہیں بند ہوگا. تو انہوں نے کہا پھر آپ مکہ چھوڑے. ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے نہیں رہوں گا، ایسی جگہ رہوں گا نہیں جہاں میرے درس اور بیان پر پابندی ہو. اور ہمارے مجلس عمل والوں کو حکومت والوں نے کہا کہ یہ لاؤڈ اسپیکر غلط استعمال ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا بالکل صحیح، یہ ہمارا مجلس عمل ہے. کیوں؟ ان کا خیال تھا کہ بدعتی اور رافضی رک جائیں گے. میں نے بڑے مولوی کی موجودگی میں ایک جلسے میں کہا، میں نے کہا یہ آپ نے اوکے اپنے خلاف کیا ہے. بدعتی اور رافضی کے مذہب کا حصہ ہے لاؤڈ اسپیکر. محرم میں بجلی چلی جائے تو ان کو جنریٹر لگا کے دیتے ہیں، لوگ ہو یا نہ ہو ان کی آواز ہر جگہ جائے گی. انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. یہ دستخط آپ نے اپنے خلاف کیا ہے.
اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. اپنے خلاف. پھر بھی سندھ کے وزیر اعلیٰ ہزاروں شکریہ اور احسانات کا مستحق ہے جس نے کہا غلط بات ہے. علماء کی آواز پہنچنا چاہیے ہر جگہ، اور اہل حق تقریریں اور بیانات کریں تاکہ روافض اور بدعتیوں کا جادو ٹوٹ جائے اور دنیا کو حق کا پتہ چلے، کیونکہ وہ اسلام کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں، اپنی طرف سے نئی شریعت پیش کر رہے ہیں جن میں اماموں کے دن ہو، جلوس ہو، تعزیے ہو، اور پھر ربیع الاول کے اندر جو ہے نا نور کے گلدستے ہو اور صلاۃ و سلام کی آوازیں ہو، اور جو ہے نا دھوپ میں چھوٹے بچوں کو کھڑا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا لگتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بدر لڑا، نہ احد، نہ خندق، بس جلوس بنا کر کے آپ دن رات چلتے تھے. شرم تم کو مگر نہیں آئے. ابو بکر صدیق مکہ چھوڑ کے باہر نکلے کہ نہیں رہوں گا، لیکن درس نہیں چھوڑ سکتا. راستے میں مکے کا ایک رئیس ملا، ابن ابی دغنہ، اس کا نام ہے ابن ابی دغنہ. اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ سخت اختلاف تھا لیکن لوگوں میں قدر تھی. ابو بکر کی شرافت، ان کی بزرگی جزیرے میں آفتاب کی طرح درخشاں تھی. سب آپ کا تقدس و احترام مانتے تھے. ابن دغنہ نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا مسجد بنائی ہے اس میں درس دیتا ہوں، مکے والے منع کرتے ہیں. واپس بخاری میں ہے، اس نے کہا مثلک لا یخرج ولا یخرج، تیرے جیسے انسانوں کو نہ جانا ہے اور نہ جانے دیں گے. اور واپس آئے اور کہا میں ذمہ دار ہوں، آپ درس دیں. وہ بھی بہتر تھا، ابو بکر کے درس کے حق میں تو تھا وہ. استغفر اللہ. کچھ دن جب گزر گئے، مشرکین نے اس کو کہا تیری سفارش پر ہم نے اجازت دے دی، اور دیکھو ہماری عورتیں اور بچے ابو بکر کی طرح باتیں کرتے اور ہم سے لڑ رہے ہیں کہ یہ دین سچا ہے اور یہ پیغمبر صادق مصدوق ہے، اور تم لوگ مخالفت کرتے ہو، تباہ و برباد ہو جاؤ گے. ابن دغنہ نے آ کر کے ابو بکر سے کہا کہ مجھ پر مشرکین کا بڑا دباؤ ہے، اور یا تو آپ درس نہ دے یا میرا امن ختم کرے. ابو بکر نے کہا تیرا امن ختم ہے، میں اللہ کے امان میں ہوں، جاؤ اپنا کام کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، حضرت نے کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس مجھے اجازت یہاں سے جانے کی ملنے والی ہے، اور ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. ابو بکر صدیق نے اس وقت سے 2 اونٹنیاں پالی، ایک حضرت کے لیے ہجرت کے لیے، ایک اپنے لیے. اور چند دن نہیں گزرے ہوں گے یا ایک آدھ مہینہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دوپہر کے وقت ان کے گھر آئے. عموماً صبح یا شام کو تشریف آوری ہوتی تھی، لیکن اس دن کو آیا تو ابو بکر سمجھ گیا کہ کوئی خاص واقعہ ہے، اور پھر کہا کہ اور لوگوں کو ایک طرف کرو. آپ نے فرمایا ہما بنت آیا، صرف میری بیٹی اسماء و عائشہ ہے. فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آج رات کو یہاں سے جانے کا کہا ہے، اجازت دے دی. حضرت ابوبکر نے کہا الصحبہ، میں ساتھ رہنا چاہتا. فرمایا لک الصحبہ، ساتھ ہی رہو گے. ابوبکر صدیق نے کہا میں نے 2 اونٹنیاں تیار کیے، ایک آپ کے لیے ایک اپنے لیے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے لیکن پیسے لینے ہوں گے. انہوں نے کہا خاص اللہ کے نام پر. حضرت نے فرمایا خاص اللہ کے نام پر میں تمہیں اس کی قیمت ادا کروں. یہ لمبا مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ ہجرت تمام امت کا عمل ہے، نبی کی ہجرت. حضرت چاہتے تھے کہ سب امت شریک رہے، اس لیے آپ نے ہجرت کے موقع پر ابوبکر صدیق کا مال قبول نہیں فرمایا. کوئی موقع ایسا بھی ہو کہ آدمی اپنا خرچہ کر لے، یہ بھی سیکھ لے. ابھی کچھ ہوا نہیں ہوتا ہے، لوگوں کے اعلانات شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ منتظر رہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بونچال آئے، کوئی طوفان آئے تاکہ چند خور چندے کھائے. حضرت جب مدینہ منورہ پہنچے، بڑی تفصیل چھوڑ رہا ہوں،
سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام کر کے جب تھوڑا سا دم بخود ہوئے آرام آیا تو آپ اٹھے اور آپ نے خود جائزے لے لیے مدینہ منورہ کا. ایک طرف خالی زمین تھی اور قریب میں کچھ مشرکین کی قبریں تھیں. آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ زمین کن کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بنو نجار قبیلے کی 2 نوجوان ہیں، ان کی زمین ہے. آپ نے انہیں طلب کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ زمین ہمیں مسجد کے لیے چاہیے. یہ بنو نجار قبیلہ وہی ہے جن کی بچیوں نے کئی دن تک باہر نکل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں استقبال کیا ہے. سارا قبیلہ بچا ہوا تھا اور انہوں نے کہا للہ ولرسولہ. آپ نے فرمایا سامنونی، سمن لینا پڑے گا، قیمت دے دوں گا اس کی. انہوں نے بہت اصرار کیا، حضرت نے اس سے بڑھ کر اصرار کیا کہ قیمت لگ جائے. قیمت لگی اور حضرت نے وعدہ کیا کہ میں اتنے دنوں میں ادا کروں. بخاری شریف میں ہے فَأَمَّا النَّخَلْ فَقُطِعَتْ، کچھ کھجور کے درخت کاٹ دیے گئے. وَأَمَّا الْخِرَبْ فَسُوِّيَتْ، وہ جو کھڈے وڈے تھے وہ برابر کر دیے گئے. وَأَمَّا قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، اور وہ جو مشرکوں کی قبریں تھی وہ کھیڑ کے پھینک دی گئی. مشرک کی نہ زندگی میں کوئی عزت ہے نہ مرنے کے بعد کوئی عزت ہے. اور طالب علم ہو تو وہ یہ قاعدہ یاد رکھے، اسی سے قاعدہ نکالا ہے قدوری نے اپنی کتاب تجرید میں کہ المومن مکرم حیا و میتا، مسلمان زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی معزز محترم ہے. اس پر پاؤں رکھنا، اس کا عضو کاٹنا، اس کی آنکھ نکالنا سب جرائم اور کبائر گناہ ہیں. والکافر مہان حیا و میتا، اور کافر و مشرک زندگی میں بھی بے قیمت ہے اور مرنے کے بعد بھی بے قدر و منزلت. دونوں ایک جیسے نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. مسجد نبوی بن گئی، تیار ہو گئی. کس طرح تیار ہوئی تفصیل کسی اور موقع پہ عرض کروں گے انشاءاللہ. مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ مسجد کا ہے. مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں ہے، اسلامی آئین کو بیان کرنے کی سب سے بڑی اور پہلی جگہ ہے. مسجد اسلام کے عزت و آبرو اور اس کی عظمت و وارفتگی اور اس کے احیاء اور تسلسل اور نشاط و انبساط کا مرکز ہے. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اسلامی عقیدے میں مسجد سے بڑھ کر کوئی محترم جگہ نہیں ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، میں نے 2 پیغمبروں کو حکم دیا کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھے، پاک صاف رکھے. علماء لکھتے ہیں جو مسجد کا خیال رکھتے ہیں، بنواتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جو عملاً صفائی کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، اللہ ان کو اتنا مقام دے گا جیسے انبیاء میں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو ملا. ساری کائنات کی مساجد کعبہ اور مسجد نبوی کے شعور اور برکات ہیں. جیسے اصل ایمان تو نبی کا تھا، اصل نماز نبی کی تھی، اصل روزہ زکوٰۃ حج نبی والے ہیں اور انہی کی ادائیگی پوری دنیا میں وہ دین بن چکی ہے. اسی طرح یہ کل کائنات کی مساجد جو توحید اور سنت کی مساجد ہے، یہ بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ کفر اور شرک اور بدعت کے نام پر جو مساجد ہیں وہ شرعی احکام نہیں رکھتی. کعبہ شریف موجود تھا اور پیغمبر اس میں نہیں تھے، مکے سے ہجرت ضروری ہو گئی، ناراضگی تھی. 8 سال تک نبی و صحابہ مدینہ منورہ میں کعبے کے دیدار اور طلب کے لیے بہتاب تھے. 8ویں سال مکہ فتح کر کے دے دیا تو دلوں کو آرام آیا.
آپ ذرا غور کرتے رہے بات کو. 13 سال نبی مکہ میں کعبے سے کیوں دور رہے؟ کیونکہ کعبہ مشرکین کے قبضے میں تھا، اس کے احکام ختم ہو گئے تھے، بت رکھے ہوئے تھے. انہوں نے بت تو نہیں رکھے ہیں لیکن خود بت بنے ہوئے. ان کی ساری ادائیں بت پرستوں کی ہیں. بت پرست کیا کرتے تھے؟ اللہ والوں کو پکارتے تھے مدد کے لیے، اور وہ جن کو یہ پکارتے ان سے بڑے تھے. یہ تو ولیوں کی قبروں کے پجاری ہیں، وہ نبیوں کو مانتے تھے. عزیر علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہے، اور یہ تو اپنے خیال میں پیروں سے محبت کرتے ہیں، وہ ملائک سے محبت کرتے تھے. انہوں نے فرشتوں کی مورتیاں بنائی تھی اور ان کا پوجا کرتے تھے. ترمذی شریف جلد اول صفحہ 50. عبداللہ ابن عمر شیخ الصحابہ اپنی جماعت کے ساتھ ایک مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے. اذان ہو چکی تھی اور کوئی بدعت ہو رہی تھی. اذان کی جگہ کھڑے ہو کر کے لوگ پکار رہے تھے کہ آئیے اور آئیے، جماعت تیار ہے. ابن عمر نے صحابہ کو کہا اخرجوا عن مسجد هذا المبتدع، بدعتی کی مسجد سے باہر نکلو، اس میں اپنی نماز بھی نہ پڑھو. یہ تو اب تک اس کو نہ سمجھ سکے، ان کی نماز ہر جگہ ہوتی ہے. اس لیے ماسٹر صاحب نے لڑکیاں روڈوں پر نکالی کہ تم بھی ذرا دوڑ لگا کے دکھاؤ کیسے دوڑتی ہیں. اب مولویوں کو خیال آ گیا کہ بڑا برا ہو رہا ہے. اب تجھے خیال آیا ہے؟ یہ برا تو بہت پہلے سے شروع ہے. ہماری عورتیں، بہنیں اور بیٹیاں بازاروں میں گلیوں میں چلتی ہے، دیکھ کر کے جسم کو آگ لگتی ہے. سینے کھلے، سر ننگے. یہ اس پیغمبر اور امت کی عورتیں ہیں جن کو کہا گیا ہے یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، فرما دیجیے اپنی عورتوں کو، بیٹیوں کو، پوری امت کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں ڈال کے چلو. برقع، جلباب، موٹی چادر. علماء لکھتے سر سے پاؤں تک ایسی چادر اور برقع کہ جو کپڑا جسم سے ٹچ ہو رہا ہے وہ بھی نظر نہ آئے، اس کا بھی پردہ کرنا ہے. یا ایھا النبی، کاش کہ کوئی مسلمان یہ آیتیں ماسٹر صاحب کو سنائے کہ امریکہ اور اس کے خوشامد و چاپلوسی کے دن گنے جا چکے ہیں، اور قبر آپ کی بھی برحق ہے، وہاں جانا ہے، تو چاہے یا نہ چاہے. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہیں. بعض مخالفین نے کہا ہے کہ انہوں نے تو بھی اپنی عورتیں اسمبلی میں سینیٹ میں لائے ہیں. پتہ چلا ہے کہ مجلس عمل والوں کے اعمال میں بھی داغ دھبے ہیں. کیا ضرورت تھی؟ اس بے شرمی کی حاجت کیا تھی؟ پہلا حکم نبی کو ہے کہ اپنے گھر کا، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، ان کو بھی کہے. پہلا حکم بیوی کو، پھر بیٹی کو. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی عورتوں کو. اللہ اکبر، عجیب بات ہے. یہ نہیں فرمایا وَنِسَاءِ مسلمات، صفت موصوف نہیں، مضاف مضاف الیہ بنایا ہے. بتا حکم کہ خاتون مرد کے حکم میں، یعنی مرد کو سیدھا رکھو تاکہ عورتیں سیدھی چلیں.
پنجاب میں ایک جگہ ہماری گاڑی رکی رہی، وہاں مولوی در میدان میں آئے ہیں، ہنگامہ آرائی کر رہا ہے عورتوں کے ریس کے خلاف۔ ایک پولیس افسر نے دیکھا ایک مولوی بیٹھا ہے جبہ پہنا ہوا، لاٹھی ہاتھ میں، پگڑی باندھا ہوا، تو قریب آیا مجھے کہتا ہے کیا ارادے؟ میں نے کہا آپ اجازت دے تو ہنگامہ کریں۔ کہنے لگا وہ جو ہنگامے کرتے وہ ہم سے پوچھتے، وہ لڑکیوں کو چھوڑ کے ہمیں مار رہا ہے۔ میں نے کہا اس لیے کہ آپ بچا رہے نا۔ تو ہنس پڑا، کہتے ہیں وہ بڑے بابا کا نام لیا، اس کا حکم ہمارے بڑے افسر کو آیا ہے کہ نیکر پہنا کے چلاؤ، نیکریں پہنا کے چلاؤ، یہ مولویوں کا ملک نہیں، یہ ہمارا ملک ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے لیک کر دو گے؟ کہا ہمارے افسر نے کہا ہم نہیں کریں گے، ہم مسلمان ہیں، کیوں ہم اپنی بیٹیوں کو ننگا کریں؟ کل علماء اس کا گھیراؤ کر کے اگلے دن سیدھا ہو جائے۔ یہ عناد، ضد، حسد، اس طرح ترچی آنکھیں ان کو دکھاؤ جنہوں نے آپ کو تحت مشق بنایا ہے اور جن کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کے ساتھ آپ کے پسینے ٹپکتے ہیں، ان کو یہ آنکھیں دکھاؤ تاکہ مستقبل بن جائے۔ مولوی غریب مجلس عمل والے ہیں یا دوسرے عمل والے ہیں، نعرہ تو لگاتے ہیں کہ اے لوگوں بے حیائی مت کرو، ہماری بیٹی اور بہنوں کو روڈوں پہ مت لاؤ۔ کتنی غمخواری اور خیر خواہی کی بات ہے کہ ان کی لڑکیاں اور بہنیں نکلی ہیں اور اہل علم کہتے ہیں اندر جاؤ، نہ ایسا نہیں کرو، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ پیغمبرانہ اخلاق، یہ شرافت، یہ اسلام کی عظمت، عفت، پاک دامنی، جامعیت اور عالمیت اور آفاقیت کے خلاف بغاوت۔ لوگوں کو توجہ نہیں ہے، ان کو تو اہل علم کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ مسجد میں آ جاتے ہیں نا ننگے سر والے نماز پڑھنے، ان غریبوں کو 1400 سال میں یہ پتہ نہیں چلا کہ سر ڈھکنا چاہیے، انہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ بیویوں کی باہر آمد اور اس طرح بے محابہ پھرنا شرعاً ناجائز ہے۔ کسی عورت کا ایسا پھرنا وہ بھی گناہ ہے، لیکن عورتوں کو جمع کر کے ایسا چلانا اور بدترین گناہ ہے، اور بدترین گناہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح گناہ تو ہوتے رہتے، اس کا یہ مطلب ہے کہ 30، 40، 50، 60، 5000 عورتوں کو جمع کر کے ایک بازار میں کھڑی کر دے کہ بھئی جو چاہے آ جائے ان کے ساتھ گناہ کر، کیونکہ گناہ تو ویسے بھی ہوتے رہتے، وہ ویسے بھی جو ہوتے رہتے وہ اس کی دلیل و سند بنا رہے ہیں، وہ بھی غلط ہے اور یہ غلط در غلط ہے، یہ بہت بڑی تباہی۔ شکر کرنا چاہیے کہ گئے گزرے دور میں یہ اخلاص اور ایمان کی برکت اور شوکت موجود ہے۔ آخر مجلس عمل والوں نے اگلے 5 سال میں پھر ووٹ لینے، کچھ اپنا ریکارڈ بھی درست کرنا ہے۔ مولوی ہے تم نے، ہم نے یہ کیا تھا کہ لڑکیوں کو باہر نہیں آنے دیا، اور وہ قومی اسمبلی کی سیٹوں پر، سینٹ پر جو عورتیں پہنچی ہے وہ کون ہے، اس کا پتہ کرنا بھی ضروری ہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی کمی کوتاہی بھی پوری فرمائے، وہ بھی تنقید سے بالائے طاق نہیں ہے، کوئی معصومین نہیں ہے، انہوں نے بھی ٹیڑھے چلتے چلتے کہیں پاؤں سیدھا کر لیتے، ان سے بھی دل کے پپولے جل اٹھے، دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔
انہوں نے بھی بدعتیوں کو رافضیوں کو جیسے سر پہ اٹھایا ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کے مسلک کی ایک تاریخی سانحہ ہے۔ اکابر دیوبند کے مبارک و منور چہروں پر جیسے دھول پھینکا گیا ہے، اس کا صدمہ مجھے کسی اور کو ہو یا نہ ہو، میں اپنے رب کے حضور کہوں گا کہ مولا کریم انہوں نے بھی زیادتی کی۔ وہ بش آئے گا، امریکہ آئے گا، اس لیے ہم ان کے ساتھ مل بیٹھے، تو کیا ہم اپنے عقیدے سے دستبردار ہو جائیں بش کی وجہ سے؟ ہمارا عقیدہ نبی کی تعلیم کا 100% درست عقیدہ ہے۔ ہمارا مسلک صحابہ اور تابعین، ائمہ مجتہدین اور ائمہ حدیث اور کل کائنات کے علماء اور اولیاء کا متفق مسلک ہے الحمدللہ۔ شرک اور بدعت، غیر اللہ سے مانگنا اور قبر پرستی، یہ اسلام کی کسی تعلیم کا کوئی بھی فکر نہیں ہے، بغاوت و انحراف ہے۔ تو کبھی مسجد میں ننگے سر والے آ جاتے، غریبوں کو پتہ نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جب پتہ چل جاتا ہے پھر وہی شخص سر ڈھک کے آتا ہے۔ تو ہماری مسجد کے پاس طالب علم یا خادم ٹوپی اٹھا کے اس کے پاس کبھی کبھی وہ نخرہ بھی دکھاتے ہیں، ہو جاتی ہے۔ پیچھے سے میں آ جاتا ہوں، ویسے ذرا اور طرح درخواست کرتا ہوں، لاٹھی بھی ہاتھ میں ہوتی ہے، جبہ بھی پہن لو بھائی پہن لو، تو تھوڑا سا میرا احترام کر لیتے کہ چلو ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں وہی مریض کی روح سی ہو تو چاپا دار ہو، بیمار ٹھیک ہو جائے کسی کی بھی علاج سے، خدا بیمار کو صحت دے۔ فکر کرنے کی بات ہے کہ ایک شخص گھر سے نکلا، مسجد آیا نماز پڑھنے، اس کے پاس سر ڈھکنے کا سامان نہیں ہے۔ مسجد کا ایک نمازی، ایک خادم، ایک طالب ٹوپی اٹھا کے آتا ہے کہ یہ آپ لے، اس کو دونوں ہاتھ سے ٹوپی لے کے اور طالب کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہیے۔ کتنے محسن ہیں آپ میرے، میری نماز کا ثواب آپ ٹھیک کروا رہے ہیں۔ میں تو چٹو نماز پڑھنے والا تھا، تو ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر چل کے بس جی ہو گئی۔ وہ کسی نے کہا نا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، ایک آدمی نے کہا کیوں نہیں ہوتی؟ میں پڑھتا ہوں ہو جاتی۔ وہ بابا ہمارے پیغمبر اور جو دین پیغمبر لے کے آئے ان میں سر ڈھکنے کی آداب ہے، برکات ہے، تاکیدات ہے، مراقبات ہے، مشوقات ہے۔ یہاں ایک عرب آتا تھا، مجھے ایک دن کہتے شیخ شدت کرتے ہو، میں نے کہا نہیں بہت نرمی کرتا ہوں، آپ ذرا ٹیڑھے چلنے لگے۔ کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے نہیں ننگے سر؟ میں نے کہا صرف تیری یا میری بھی؟ تو چپ ہو گئے۔ میں نے کہا آج میں مصلی پہ پہنچ کے پگڑی ممبر پہ رکھوں گا اور لوگوں سے کہوں گا کہ یہ عرب ہے، عربی بولتا ہے، ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم زبان ہے، اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نماز ننگے سر ہو جائے۔ تو مجھے فوراً کہتے ہیں عفن شیخ، عفن صاحب، معافی مچاتا ہوں۔ میں نے کہا اگر یہ گنجائش ہوتی تو دنیا کے مصلی پر کوئی امام ننگے سر نظر آ جاتا، کوئی نہیں، ہمت کسی کی نہیں۔ آج کل وہ غیر مقلد نام کی ایک فصل پیدا ہوئی ہے، ایک بڑے بزرگ گھرانے میں جانا ہوا ایک نوجوان آگے بڑھا، نماز کے لیے بڑی زبردست سورت مدثر تلاوت کی، ننگے سر۔ میں بیٹھا ہوا نماز پڑھ کے گئے تھے، فجر کی نماز تھی، نماز سے فارغ ہو کے سب میری طرف متوجہ ہوئے، حضرت کوئی نصیحت فرمائیں۔ میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ آپ کب سے اہل حدیث ہے؟ کب؟ بہت زمانوں سے، ہم نسل در نسل اہل حدیث آئے۔ میں نے کہا آپ نے ابھی فجر پڑھی اور یہ نماز آپ نے اللہ کے لیے پڑھی۔ ان کے اس بزرگ سے میں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بزرگوں میں سے کبھی کوئی امام ننگے سر دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا کبھی نہیں۔ میں نے کہا یہ نوجوان ننگے سر نماز آپ کے شیخ پر پڑھا رہا، اس کا جواب آپ دیں گے 1400 سال اسلامی تاریخ کو۔ تو کہنے لگے آئندہ کے لیے توبہ۔ میں نے کہا حدیث کے بہانے حدیث کی بغاوت سے توبہ کریں۔ نماز کے لیے تو حسن کی کوشش ہوتی ہے، بہترین ادائیگی کی،
حکم یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہنو، بہترین وضو کر لو، پہلے سے آ کے شریک ہو جاؤ، قدم چھوٹے چھوٹے رکھ کے چلو، اذان کے بعد سوائے نماز کی تیاری کے کوئی اور کام نہ کرو، جہاں تک ہو سکے باجماعت نماز پڑھو۔ افسوس صد افسوس کہ اہل علم نے پگڑی کی سنت کم کر لی تو عوام کو ننگے سر نماز پڑھنے کی جرت ہو گئی، ورنہ جن ملکوں اور علاقوں میں علماء کی پگڑیاں ہیں وہاں کے ٹرک ڈرائیور اور بکریاں چلانے والے اور عام مسلمان بھی پگڑیاں باندھ کر کے چلتے ہیں، ان کے ہاں بغیر پگڑی کے بغیر سر ڈھکے کے گزارا نہیں ہے۔ اہل علم کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کچھ قربانی دے۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واضح ہے کہ خاص خاص موقعوں کے لیے پگڑیاں بھی بڑی ہو، کیونکہ یہ اعزاز اور شرف ہے، اور پگڑی کی سنت صرف علماء کے لیے نہیں، عوام بھی اس پر عمل کرے۔ میں مفتی کی حیثیت سے فتویٰ دیتا ہوں کہ اس دور میں جو عوام پگڑی کا اہتمام کرے اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا، کیونکہ سنت تقریباً ترک ہو رہی ہے۔ اور جو شخص ننگے سر کے بجائے سر ڈھک کے نماز پڑھے، خواہ کبھی مسجد میں جو موجود ٹوپی ہے وہ سر پہ رکھی، کبھی کسی مسلمان نے اس کو کوئی کپڑا دیا سر پہ لپیٹا، اس کو بھی 100 نمازوں کا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا جو میری سنت زندہ کرے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، جس کی دعا 100 دعاؤں کے برابر، اس کی نماز 100 نمازوں کے برابر، اس کی آمد مسجد میں 100 آمد کے برابر، ہر چیز میں وہی گنتی چلے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے قائم فرمائی ہے۔ اور باقی پورے ملک میں جس بے دینی کی لہر چل رہی ہے اس کا سدباب بھی مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ اور ربیع الاول شروع ہو رہا ہے اور سنت اور عقیدے کے چور اور بدعتوں کے پلاننگ بنائے ہوئے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ کوئی روایات اور درایات کا مہینہ ہے، پھر تو نور الرضا کے اندر ایک باب ہونا چاہیے تھا، باب و ربیع الاول۔ کنز اور ہدایہ میں ایک باب ہونا چاہیے ربیع الاول کا۔ اسلام میں پیغمبر کی زندگی یا اس کا کوئی حصہ منانا نہیں، اپنی پوری زندگی کو نبی کی زندگی کے مطابق بنانا ہے۔ بس یہ فرق ہے اہل حق میں اور اہل باطل میں۔ اہل باطل چند رسوم اور دن منا کر دل کو خوش کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سنی ہیں، ایسے سنی ہیں کہ صحابہ دیکھ کے ان کو قتل کر دیتے ہیں کیونکہ یہ سنتوں کے قاتل ہیں۔ اور اہل حق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف ایک دن، ایک مہینہ، ایک ادا نہیں، پوری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے مطابق گزارنا اور اس کے مطابق بنانا یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ہمارے محلے کے ایک بزرگ نمازی حاجی عبدالشکور موتی والا چند دن پہلے انتقال فرما چکے ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر دے۔ ہمارے ایک مخلص دوست تسلیم بھائی، ان کے دل کا آپریشن ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ کامیابی صحت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ شفائے حیات نصیب فرمائے۔ مسلمان جہاں کہیں بیمار ہے اللہ اسے صحت دے، جہاں پریشانی میں ہے اللہ ان کی مدد فرمائے۔
دینی اور دنیاوی مشکلات کے شکار افراد کو اللہ رہائی نجات نصیب فرمائے، رزق اور زندگی کے دیگر گھٹن کے شکار مسلمانوں کو اللہ خزائن رحمت سے مدد نصیب فرمائے، اللہ دونوں جہانوں کی سرخ روئی نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بعد جو حضرات جواب سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں۔ تفصیلی فتووں کے لیے دارالفتہ سے رجوع کریں۔ ہماری مسجد کے امام صاحب سے کہا کہ مغرب کے اذان کے بعد وقف نہ کیا جائے تو کہتے ہیں کہ دارالعلوم میں ہوتا ہے۔ دارالعلوم میں اب ہوتا ہے، دارالعلوم والے مفتی شفیع صاحب سے کم عالم ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے اس زمانے میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا تھا۔ آغا خانیوں کا عقیدہ اور یہ کون لوگ ہیں، آغا خانیت کیا چیز ہے، مستقل کتاب لکھی گئی ہے، وہ حاصل کرو۔ غیر مقلد اگر قربانی کسی حصے میں شریک ہو بچنا چاہیے۔ شوکانی نے نیل شرح منتخب جلد 2 میں اعتکاف میں امام مالک کا طریقہ اعتکاف صرف آپ ہی فرمایا کرتے صاحب نے کبھی غلط لکھا ہے۔ الانصاف فی باب الاعتکاف میں مولانا عبدالحی نے لکھا ہے بعد وفات الرسول بے شمار صحابہ اور امہات المومنین معتکف رہتے تھے۔ اعتکاف کا حکم تو قرآن میں ہے، اس میں خصوصیت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مسئلہ موت کے بعد قبر کا عذاب تو حق ہے، عذاب تو جسم کو ملتی ہے اور روح کے ساتھ، تو ہندوؤں کو تو جلا دیتے ہیں اور آگے جلنے کے بعد تو بالکل ریت راک ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، جسم کو زمین بھی کھا جاتی ہے یا شیر اور بھیڑیے بھی کھا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت عذاب پر قادر ہے اور اس کو وہی عذاب ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ موجودہ دور میں ہر فرقہ اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے حساب سے صحیح ثابت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ حق ہے، اس طرح تو ڈاکٹر بھی ہر ایک کہتے ہیں کہ میں بہت قابل ہوں، لیکن آپ جس سے مطمئن ہو وہیں سے علاج کراتے ہیں۔ کیا کوئی کہے کہ میں غلط ہوں تب جا کے ان سے ہٹیں گے آپ؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو خوف پیدا کرو تقویٰ، تب جا کے فرق کر سکو گے۔ یہ بات دینی مدرسے کا طالب کبھی بھی نہیں کہے گا، کیونکہ اس میں تقویٰ اور خوف الہی ہے اور واقعتاً اللہ نے اس کو فرق کی صلاحیت دی ہے۔ بہت سے مواقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی کسی خبر کی یا کسی حادثے کی اور کبھی اصحاب نے اطلاع دی، مگر بدعتی کہتے ہیں کہ نبی کو بطور عاجزی اطلاع دی جاتی تھی، ورنہ نبی کو سب معلوم ہے۔ غلط کہتے ہیں، ایسا عقیدہ کہ سب معلوم ہے کفار کا عقیدہ ہے۔ قبر پر پانی ڈالنا کیسے بیکار اور فضول عمل ہے۔ بدعتی کہتے ہیں کہ علماء دیوبند سے پہلے جتنے بھی علماء سب کے سب ہم مانتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایک کو بھی نہیں مانتے۔ شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل اور شاہ اسحاق سب دیوبند سے پہلے کے گزرے، ان کو کہاں مانتے ہیں؟ لکھا ہے طلباء کو اور عوام کو تبلیغ میں خروج کی ترغیب دیا کرے، تبلیغیوں کو کہے کہ وہ مدرسہ میں شامل ہو جائے تاکہ 6 نمبروں سے باہر آ جائے۔ معلوم کرنا ہے کہ مرنے کے بعد مردے کا تعلق 40 دن تک گھر سے رہتا ہے، بعض روایات اس پر دال ہے۔ گھر میں سے طبیعت ناساز رہتی ہے، پریشانی بھی ہے، سورہ تغابن پڑھا کرے اور دعائیں مانگا کرے۔ کوئی دینی کتاب کا نام جس کا مطالعہ 14 سال کے بچے کر سکے تاکہ دین کی معلومات ہو سکے، اس کتاب کا نام ہے قرآن کریم، جس کے مطالعے کے بغیر 20 نہیں ہوگا۔ 14 سال والے بھی پڑھے اور 44 سال والے بھی پڑھے، بچے سے لے کے بڑھاپے تک یہی کتاب مبین ہے جس میں ہر طرح ہدایت کامل موجود ہے۔ اگر وضو کے دوران یا درمیان میں وضو ٹوٹ جائے، وضو پھر دوبارہ کیا جائے گا۔ میری شادی کو 16 سال ہو گئے، شادی کے بعد 3-4 سال تک شوہر کے ساتھ حالات ٹھیک رہے، مگر اس کے بعد گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔
اب ماشاءاللہ 4 بچے بھی ہیں مگر گھر میں ہر وقت لڑائی ہے. شوہر کوئی کاروبار بھی نہیں کرتا. مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جس سے گھر کے حالات. سورہ تغابن آپ بھی پڑھا کریں 41 مرتبہ پڑھ کر پھر مزید روزانہ 1 دفعہ, اور وہ پانی پر دم کر کے اس کو سالن, روٹی, چائے, شربت سب میں استعمال کریں. 41 دن کا عمل ہے. اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ لڑائی کی وجہ کہیں آپ نہ ہو. لڑائی تو ایک آدمی نہیں 2 سے ہوتی ہے. جب وہ سخت ہے تو آپ نرم ہو جائے, لڑائی ختم ہو جائے گی. نمازی کے آگے سے کتنی صفحے چھوڑ کر گزرنا چاہیے؟ 2 اور 4 صفحے چھوڑ کر. سخت مجبوری میں 2 صفحے چھوڑ کر بھی گزر سکتے. فتویٰ یہ ہے کہ 4 صفحے چھوڑا کریں. اگر کسی گاؤں میں لاؤڈ اسپیکر کی آواز پہنچتی ہو اور وہ گاؤں شہر سے اتنا دور ہو کہ پیدل چلنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہو, پوچھتے ہیں کہ اس صورت میں وہاں کے لوگوں پر جمعہ پڑھنا فرض ہے؟ ہاں, جمعے کے لیے تو چل سکتے ہیں. کسی محرم کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ محرم تو آپ پہچانتے بھی ہیں, یعنی محرم تو بیٹے, بھائی, نواسا, پوتا, نانا, دادا, ماموں, چچا, تایا, جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا, وہ محارم کہلاتے ہیں. محرم کے ساتھ بھی عورت نماز پڑھے تو عورت پیچھے کھڑی ہوگی, اور محرم کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ نیت کر چکا ہو کہ میری اقتداء میں عورت کھڑی ہے, تب جا کے نماز ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. آج سے 6 سال پہلے ایک بچپن میں میرا نکاح ہوا تھا. بڑے بھائی نے میرے اوپر پریشر ڈالا جس کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اب ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. پوچھنے ہیں کہ کیا طلاق کا واسطہ بلوغت سے ہے؟ طلاق بلوغت قبل البلوغ دونوں طرح ہو جاتی ہے, جیسے کہ نکاح چھوٹی عمر میں منعقد ہو جاتا ہے. تیتر یا بٹھیر گھر میں ہونے سے بیماری آتی ہے؟ نہیں, کوئی بھی پرندہ یا حیوان ہو اور آپ اس کی خدمت نہ کریں اور اس کو پنجرے میں بند رکھیں اور اس کو روٹی, پانی, چارہ, دانہ نہ ڈالے تو وہ خود بند ہے اور آپ نے اس کو قید کیا ہے. تو قیدی کے ساتھ ظلم, زیادتی, گناہ ہے. اس کی وجہ سے آپ پر آفات آئے گی. ورنہ مسئلہ یہ کہ حیوانات اس لیے پالے جاتے ہیں کہ بلائیں اول ان پر آتی ہیں, انسان بچتے ہیں. کوئی مرد اگر بیوی سے کہے کہ تم طلاق چاہتی ہو, کیا طلاق ہوگی؟ نہیں. اگر اس نے کہا کہ تم طلاق چاہتی ہو اور عورت نے کہا کہ ہاں میں چاہتی ہوں, تو طلاق ہو گئی. لیکن وہ تو ایک طلاق ہے, پھر کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں, ختم ہو جائے گی. خطرہ تو یہ کہ اس میں 3 دفعہ آ جائے یا 3 کا عدد آ جائے, پھر مشکل ہو جائے گا. میں اسکول کا طالب علم ہوں. انگلش کے نصاب میں آپ علیہ السلام کے نام مبارک آتا ہے. لکائی میں درود کس طرح لکھو؟ علیہ السلام لکھو, صلی اللہ علیہ وسلم. علماء لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھ دیا جائے تو بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں, پڑھنا کافی ہے بس. اگر کوئی داڑھی مونڈا اقامت کرے باوجود داڑھی والوں کے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ داڑھی مونڈے میں صلاحیت ہے اور داڑھی والوں میں نہیں ہے. تو داڑھی والوں سے کہا جائے کہ داڑھیوں سے شرم و حیا کرو, کم از کم تکبیر تو سیکھو. دوسرا یہ کہ داڑھی والے اقامت جانتے نہیں ہیں. اور تیسرا یہ کہ وہ ماحول ایسا ہے جیسے اکثر مساجد میں کوئی پتہ نہیں چلتا, سب برابر ہے. تو وہاں کے اہل علم کو توجہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو سنتیں بیان کر لے. اور فرق تو ہے, علماء لکھتے ہیں داڑھی مونڈے کی اذان و اقامت مکروہ ہے. قبلے کے سمت میں جگڑی لگی ہوئی ہوتی ہے, کوئی صفوف کے سامنے دیوار قبلے برایتی کی ہوتی, کوئی مسئلہ عبارت ہے نماز میں اگر کچھ اس کو پڑھ لے. نہیں, مسئلہ یہ کہ اگر اس پر نظر پڑ گئی, سمجھ میں آ گیا, اس سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. پڑھنا زبان سے پڑھنے کو کہتے, دل سے پڑھنا نہیں ہوتا. بس اسٹاپ پر اس میں اڈے میں سکے تبدیل کرتے ہیں, 10 روپے کے بدلے میں 9 سکے دیتے. ضرورت شدید کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں, ورنہ شرعاً تو جائز نہیں ہے. مال پر مال میں اضافہ کمی. میت کے انتقال کے بعد ٹینٹ لگاتے ہیں اور چارپائی لگاتے ہیں, ہر ایک آدمی دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھواتے ہیں, کوئی حرج نہیں. ابن عمر کی داڑھی 1 مٹھی رکھنے کی حدیث میں مقام کا ذکر, اگر داڑھی کو کٹانے کی اجازت دی بھی جائے تو اس مقام کا خیال رکھنا بہتر ہوگا. بخاری شریف میں موجود ہے, حج اور عمرے میں, اور کتاب اللباس میں بھی ہے. آج کل خطیب حضرات خطبے میں عموماً
اللہ تعالیٰ یا سہما اللہ تعالیٰ حضرت کو جمع کر دیتے، حالانکہ حضرت نے شخص کے بارے میں فرمایا بئس الخطیب ہوتا، یہ غلطی ہو رہی ہے لوگوں سے. شیطان عالم تھا، یعنی اگر عالم تھا تو کون سی کتاب میں؟ عالم نہیں تھا، جاہل تھا. تجھ سے عالم ہوگا جیسے تو ہے، تجھ سے تو عالم ہو گئی. عقیقے کے بکرے کا گوشت کن کا حق ہے؟ جو کھا سکے ان کا حق ہے. عقیقے کا گوشت صدقہ نہیں ہے، وہ شکریہ ہے. ماں باپ، غنی، دوست، احباب سب کھا سکتے ہیں. ہاں، فقراء و مستحقین کو کھلانا افضل ہے. نیت باندھنے کا صحیح طریقہ واضح فرمائے. طریقہ صحیح ہے تکبیر تحریمہ، ہاتھ چھوڑتے وقت ہاتھ کو نیچے لے جائے یا پیچھے لے جائے، صرف باندھ دے. نہیں مطلب جس وقت آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہاتھ اٹھائے، اس طرح کے انگوٹھے کانوں کے نرموں کے سیدھ میں آ جائے، اور ہاتھ بالکل کھولے بھی نہیں اور بالکل بند بھی نہ رکھے. تنشر ترمذی میں ہے، انگلیاں اس طرح معمولی سے فاصلے سے ہو، اور انگوٹھے جو ہے یہ کانوں کے لو کے نرموں کے سیدھ میں آ جائے. ٹچ بھی کرے تو حرج نہیں ہے. اور جب انگلیاں بالکل سیدھ میں ہو تو سر بھی قبلے کے سیدھ میں ہو، سجدے کی طرف جھکا ہوا نہ ہو. شامی میں لکھا ہے نیت باندھتے وقت سر جھکانا بدعت میں سے ہے، اور اللہ اکبر کا ہے. پہلے ہاتھ کانوں کے قریب لے جائے پر اللہ اکبر کرے. الہدا انٹرنیشنل کا نظام غلط ہے. سوچ پر نکاح طلاق کے مستقل زمانہ ذکر کری نظر نکاح طلاق وقت کی ہو کنا مثلا جو کس ہوئی جز خپل خضر طلاق ورکم میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا، یہ الفاظ واضح نہیں ہیں. زمان یا وقت کے ذکر کرنے سے طلاق ہو جاتی ہے. اگر شوہر اپنی بیوی سے جدا ہو کر دوسرے وطن میں کوئی معاشی کاروبار کرنے کے لیے یا کسی اور ایسے کام کے جس کا انتہا مجہول ہو یا وہ کام طویل ہو کے لیے رہتا ہو تو کتنے عرصے تک شریعت کے حکم کے مطابق بیوی سے جدا رہ سکتا ہے؟ ساری زندگی جدا رہ سکتا ہے، تو کوئی پابندی نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ جب اتنا دور واقع ہو رہا ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حج پر جانے والوں کو کہا تھا، کیونکہ اس زمانے میں کئی سال لگتے تھے اور لوگ واپس نہیں آتے تھے، طلاق دے دیتے اور جائیدادیں تقسیم کر کے جاتے تھے. انفرادی پرچیاں مناسب نہیں. بدعتی لڑکی سے نکاح جائز ہے اگر دم خم ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی پھر تو صحیح ہے، اور اگر تیرے بھی بدعتی ہونے کا خدشہ ہے تو نکاح حرام نہ جائز. لیکن جو لڑکا یا لڑکی اللہ کے سوا اوروں سے مانگنے کا قائل ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ بزرگوں کو قدرت دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو بیٹا دے، بیٹی دے، کاروبار چلائے، عزت دے، ذلت دے، وہ کافر مرتد اسلام سے خارج ہے. اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہے، اس کا نکاح کا لدم ہے. مومن موحد کا اس سے بالکل نکاح نہیں ہوگا. اور یہ مسئلہ دیوبند کا نہیں، ان سے پہلے شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے اپنی تفسیر موضح القرآن میں لکھا ہے. عورتوں کے کپڑوں پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ کپڑوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہماری مسجد صبح کی نماز کے بعد ہر روز تبلیغ والے تقریر کرتے ہیں اور ایک شخص تلاوت کرتا ہے تو اس کی تقریر کا ثواب زیادہ ہے یا تلاوت کی تلاوت بھی سنا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ جب اجتماعی عمل ہو رہا ہے تو اس کا احترام ہونا چاہیے. تبلیغ والے اہل حق ہے، وہ بیٹھ کر کوئی بیان کرتے ہیں، اپنا ٹیا پنجل چلاتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھا کریں. کوئی نمبر آپ کو بھی یاد ہو جائے گا. اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا مودودی کے ساتھ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ مودودی نے صحابہ اور انبیاء پر اعتراضات ناجائز اور غلط کیے، اس سے علماء دیوبند خفا ہے. میں نے 4 سال پہلے ایک پلاٹ خریدا تھا، قریب میری 2 بیٹیوں کی شادی ہونے والی ہے. میں ایک سرکاری ملازم ہوں، آمدنی محدود ہے، میں اس پلاٹ کو بیچ کر ہی ان کی شادی کر سکتا ہوں. معلوم یہ کرنا ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہے نہیں، پلاٹ جائیداد پہ زکوٰۃ نہیں. حضرت میں نے سنا ہے کہ احمد رضا خان نے اپنی کسی کتاب میں عائشہ صدیقہ کی شان میں، جی ہاں، ہدایت کے بخشش جلد سوم میں ام المومنین کی توہین کی ہے. میرے چھوٹے بھائی کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی جبکہ اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. اب میرا بھائی اسے باقاعدہ طلاق دینا چاہتا ہے تو کیا طلاق دینے کے لیے بیوی کا موجود ہونا؟ تیرا بھائی باقاعدہ دے گا اور وہ چلی گئی. ہاں، یہ باقاعدہ چھت پہ کھڑے ہو کر کے محلے والوں کو خطاب کریں کہ غیرتی آدمی کی بیوی اس طرح جاتی ہے اور میں بہت بڑا غیرتی ہوں اس لیے تم گوار ہو. شرم تم کو مگر نہیں آتی. ہم گاؤں میں رہتے ہیں جس کی آبادی تقریباً 40 گھروں پر مشتمل ہے. کیا ہے اس میں جمعہ؟ نہ، 40-50 گھروں میں جمعہ نہیں ہوتا. میزان بینک اور دوسرے بینک جو بنے ہوئے ہیں، الفلاح کیا ہے،
دونوں غلط ہے، خلاف شرع ہے، علماء نے اس کے نظام کو غلط کہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا سبب مرض الوفات کیا تھا؟ اسہال ہو گیا تھا بہت زیادہ، پیٹ نرم ہوتا تھا بہت، اسہال سے پھر بیماری نے اور کیفیت اختیار کی۔ کیا یہ صحیح بات ہے کہ مرد جماع کے وقت کچھ کہہ دے تو بچہ گونگا، اور اگر عورت کی فرج کی طرف دیکھے تو بچہ اندھا ہوتا ہے؟ یہ دونوں کام نامناسب ہے، نامناسب کام کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک پر مبنی کتاب کا نام شمائل ترمذی۔ کسی آیت کے بعد صحابہ نے رفع دین کرنا ترک کر دیا تھا، کتاب کا نام بھی بتا دیں۔ تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس میں ہے کہ آیت قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون جب نازل ہوئی کہ مسلمان وہ کامیاب ہے جو نماز خشوع و خضوع سے پڑھے، تو صحابہ کرام نے نماز میں رفع دین ترک کر دیے، چھوڑ دیے۔ جمعے کی نماز کی پہلی اذان کے بعد دعا کرنا چاہیے یا کہ دوسری اذان کے بعد؟ پہلی اذان کے بعد۔ اذان ثانی کا جواب اور دعا منع ہے۔ کبھی عصر کی نماز میں 2-3 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں تو آپ بہت تیز پڑھا لیتے ہیں، خیر ہے، تیز بھی ہوتی ہے جیسے تراویح، اور کبھی تیز کبھی آرام سے، دونوں طرح ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، پہلی میں قل اعوذ برب الفلق، دوسری میں قل اعوذ برب الناس۔ عقبہ ابن عامر سے کہا کیفا، اتنی اچھی نماز پڑھائی؟ علماء لکھتے ہیں کہ ضرورت چست پڑھانے کی تھی، آپ کا مطلب یہ تھا کہ عقل اس کو کہتے ہیں کہ وقت کو دیکھ کے کام کرے۔ نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی ترتیب یہ ہے، سبحان اللہ نہیں، شروع کرے اللہ اکبر سے اور بیچ میں سبحان اللہ اور ختم کرے الحمدللہ۔ ادب میں کھڑے ہو جانے پر منع فرمایا کرتے تھے، پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی بزرگ سامنے سے گزرے تو بھی کھڑا نہ ہو جائے؟ نہیں، وہ اس طرح کھڑا ہونا جیسے کھڑا ہونا کوئی ضروری سمجھے، ایک قسم کی تعظیمی سجدہ ہی بنتا ہے اس سے، وہ منع فرمایا ہے۔ بزرگوں کی آمد پر احترام کے لیے، جگہ دینے کے لیے، آگے لانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان سے ہاتھ ملانے کے بہانے کھڑے ہو کر آگے بڑھے، یا ان کو جگہ دینے کی نیت سے۔ کوئی ایسی روایت دین میں موجود ہے کہ حضرت نے بدھ کے دن غسل کیا؟ یہ غلط روایت ہے۔ بدھ کی جو روایتیں ہیں اور اس میں ٹھیک ہو گئے، اور پھر یہ کہ چھری تقسیم کی گئی ہے، فاطمہ نے بنائی، جس کو جو چیز پسند تھی وہ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا انہیں پیدا کر دے، یہ ایک موضوع اور من گڑت روایت ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ اقبال بھی چونکہ باقاعدہ عالم نہیں تھا تو اس نے بھی یہی نظم کیا ہے۔ معلوم کرنا تھا کہ عورتوں کے حیض کے دنوں کی نماز اور روزے میں کون سے ارکان کی قضا ہے؟ کوئی بھی نہیں، روزہ تو بعد میں رکھے گی، نماز کے کسی رکن کی قضا نہیں ہے۔ روزہ چونکہ سال میں 1 مہینے کا ہے وہ آسان ہے، اور اس میں ایک ہی دفعہ ماہواری آتی ہے، لیکن نمازیں تو ہر مہینے اور ہر دن کی فرض ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی آپ کی طرح حق بات بیان کر، بس اچھے بن جاؤ مگر ہم سے پرہیز کرو، بہت مشکلات میں پھنس جاؤ گے۔ در مجلس خود را مدی و ہم چو منیرا، آزرد دل آزرد کند انجو منیرا۔ جناب میں شادی کا خواہشمند ہوں اور میری شادی میں رکاوٹ بہت ہے، کوئی عمل بتائے۔ عمل تو مجلس عمل والے بتائیں گے۔ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، خیر و برکت کے لیے کوئی دعا، یہ کام ہم کریں گے۔ استغفار کی کثرت کرو، صبح و شام 10 مرتبہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر پڑھے، شادی ہو جائے گی۔ امتحان میں کامیاب، روزگار کی طلب، والدین کی برکت، توحید سنت پر قائم رہنے کے لیے دعا انشاءاللہ حاضر ہے۔ میری بہن خالدہ آپریشن میں، ان کے لیے دعا، اللہ صحت و زندگی دے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم ونبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جن حضرات نے اپنی مشکلات ذکر کی ہے سب کے لیے دعا فرمائیں، جن کے لیے رشتے درکار ہے اللہ عزت و وقار کے پائیدار خوشگوار رشتے عطا فرمائے، جن کے ہاں بیماران ہے رب العزت ان کو صحت شفا عطا فرمائے، جنہیں اور کوئی مسئلہ درپیش ہے اللہ جل جلالہ اپنے خزائن سے ان کو سیراب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔